اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آج کا مسئلہ ہے شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرنے کے بارے میں۔ فقہ حنفی کی روح سے نماز کے اندر اگر کوئی ایسی عمل کیا جائے جو فقہ کی روح سے عمل کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر مفسد نماز ہے۔ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہمارے ہاں چلا ہوا ہے کہ کف الثوب یعنی شلوار کو اڑسنا یا پینٹ کو فولڈ کرنا یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی تہبند یا کوئی بھی چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے اس چیز کو فولڈ کرنا یا پھر چڑھانا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر ہم بھی آمنا اور سلمنا کہتے ہیں اور ان کی مجوزین اور غیر مجوزین بھی اس مسئلے کے ان پر آمنا و سلمنا کہتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر یہ عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور بسا اوقات اس عمل کو فقہا عمل کثیر کے زمرے میں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں اور شلوار جو ہے وہ نیچے لٹک رہی ہے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے اگر آپ کو جھکنا پڑی نیچے سے پانچے فولڈ کریں گے تو عمل کثیر آئے گیا۔ اگر آپ نے دونوں ہاتھوں سے 2-3 بار اپنی شلوار کو چڑھایا یا شلوار کو آپ نے فولڈ کیا یا آپ کا تہبند تھا اسے بھی آپ نے 3-4 الگ تکرار دفعہ کیا تو نماز کے اندر یہ بھی نماز کی مفسدات میں سے شامل ہو سکتا ہے۔ اس پر میں بھی متفق ہوں، آپ بھی سب متفق ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ جس اصل مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا نماز کے لیے نماز سے پہلے اپنی ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے شلوار کو یا اپنی پینٹ کو فولڈ یا چڑھانا کیا یہ شریعت مطہرہ میں ممنوع ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے اس پر بہت ساری بحث کی ہوئی ہے اور کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ کف الثوب سے معنی فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنا جو ہے وہ نماز میں یا نماز کے لیے نماز سے پہلے بھی فولڈ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے ٹخنے وہ پینٹ میں چھپ رہے ہو یا شلوار میں یا تہبند اتنا اسبال ہو کہ اس میں سے ٹخنے چھپ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ٹخنے کو چھپائے رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے فولڈ کرنا یا اپنی شلوار کو اڑس لینا یا شلوار کو چھڑا دینا اوپر کرنا یہ جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل یہ کف الثوب کے اندر ہے اور کف الثوب جو ہے وہ ممنوع ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احادیث وہ وعیدات جو اسبال کے بارے میں آئے ہوئے ہیں کہ جن میں سے ہمارے ٹخنے چھپ رہے ہوں گے، ایسا لباس ہم نے پہنا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ایسا کچھ ہم نے پہنا ہوا ہے جو اپنی حد سے زیادہ لٹک رہے ہو، کیونکہ اسبال صرف شلوار میں نہیں ہے بلکہ اسبال جو ہے وہ قمیض میں بھی ہے، چادر میں بھی ہے، اسبال جو ہے وہ عمامے کے شملے میں بھی ہے، فلہذا اسبال جو ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اب دو متضاد باتیں آ گئی، ایک بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو نماز سے پہلے اس نے اپنی شلوار کو نہیں اٹھایا تو وہ تو اس وعید کے تحت آئیں گے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بحث کریں گے کہ تکبر کی وجہ سے شلوار کو لٹکانا یا اسبال تکبر کی وجہ سے یا غیر تکبر کی وجہ سے، یہ بھی بحث ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔
لیکن ایک مسئلہ پھر سامنے یہ آتا ہے کہ ہم نے اگر شلوار اٹھا لیا یا پینٹ فولڈ کر لیا یا شلوار کو چھڑا دیا، اپنے ٹخنے ننگے کر دیے، تو علماء کا ہم پر فتویٰ آئے گا کہ تم نے مکروہ تحریمی فعل کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، ہمارے ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وعیدات کے بارے میں ہم کیا کریں کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعیدات فرمائے ہیں جن کی ٹخنے وہ شلوار میں یا پینٹ میں یا تہبند میں ڈھکے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث طیبہ میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک صحابی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے 3 بار وضو بھی فرمایا دوبارہ، اور ان کو حکم فرمایا کہ دوبارہ نماز بھی لٹا دے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف حدیث لوگ اس کو دلیل اور سند لیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انک لست من الخیلاء، آپ تو تکبرانہ طور پر نہیں کرتے۔ تو علماء نے اس حدیث کو مصدر بنا کے لوگوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ اپنی شلوار کو نیچے رکھ سکتے ہو بشرط کہ تمہیں تکبر نہ ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بولیں گے، لیکن آج ہماری موضوع ہے، ہم دیکھیں گے کہ فقہاء کی اقوال میں جو کف الصوب ہے، جیسے ہم کف الصوب کہتے ہیں، کیا کف الصوب کیا شلوار کو ہی فولڈ کرنے کو کہتے ہیں، یا جو کف الصوب نماز کے اندر منع ہے، کیا یہ کف الصوب جو ہے وہ پینٹ فولڈ کرنا یا تہبند کو چڑھانا یا اپنی شلوار کو فولڈ کرنا یا چھڑانا، اس کو کف الصوب کہتے ہیں یا کف الصوب کوئی اور چیز ہے؟ تو آئیے آج ہم اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں اور فقہ کے معتبر کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کی بارگاہ میں دستبست عرض کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے، جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، جو اسبال کرتے ہیں، اس سے خدا را آپ لوگ احتیاط فرمائیں اور ذرا ان کتابوں کا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں کہ اسبال کے بعد جو کف الصوب ہے وہ کف الصوب کہتے کس کے لیے ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کتابیں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج میں یہ ثابت کروں گا کہ کف الصوب شلوار فولڈ کرنے کو یا پینٹ فولڈ کرنے کو یا پھر شلوار چڑھانے کو یا تہبند چڑھانے کو، جس کو کف الصوب نہیں کہتے بلکہ کف الصوب کی معنی کچھ اور ہے۔ آئیے سب سے پہلے فقہ کی بہت بڑی مشہور و معروف کتاب الہدایہ، ہدایہ شریف پڑھتے ہیں کہ ہدایہ شریف کیا کہتے ہیں، کہ کف الصوب ہے کیا اور کہاں سے ثابت ہے۔ ہدایہ شریف یہ جلد اول فصل ہے، وَيَكْرَهُ لِلْمُصَلِّ أَن يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ، مکروہات نماز کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے ہدایہ شریف کا جلد اول، المکتبۃ الحقانیہ، محلہ جنگی پشاور کا چھاپ ہے، ان کا فصل جو ہے وہ یکرہ للمصلی، کراہیت کی فصل، اور صفحہ نمبر 125 میرے ساتھ ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ فقد روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام نہا ان یصلی الرجل وہو معقوس، اور اگلا چپٹر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ولا یکف ثوبہ، وہ اپنی لباس کو کف ثوب نہ کرے، کف ثوب نہ کرے، کیونکہ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ، اسی لیے کہ یہ کف ثوب جو ہے یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ سب سے پہلے میں متن کی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا کوئی حدیث، کسی فقیہ کا قول ایسے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی فقیہ نے کسی بھی حدیث میں یہ ثابت ہو کہ شلوار کو اوپر کرنا تکبر کی علامت ہے؟ کیا آپ نے سنا ہوگا ایسا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کف الصوب جو ہے یہ اسی لیے منع ہے لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ، اسی لیے کہ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ آئیے اب اس کے محشی کیا کہتے ہیں کہ یہ کف الصوب ہے کیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شلوار فولڈ کرنا ہے یا تہبند فولڈ کرنا ہے، کیا کف الصوب اس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس پہ حاشیہ لگایا ہوا ہے وَلَا يَكُفُّ صَوْبَهُ اَيْ لا يمنع صوبه من الوقوع على الارض، وہ یہ نہ کرے کہ اپنے کپڑوں کو زمین میں
ज़मीन पर रखने से, ज़मीन पर जाने से उसको मना ना करे। माना ये है कि उसने कोई इतना बड़ा जुब्बा पहना है, इतनी बड़ी कमीज़ पहनी हुई है, कोई ऐसा चादर पहना हुआ है, और वो जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान उनकी चादर नीचे ज़मीन से टच हो जाती है, तो उस चादर को अपने साथ लपेट के, उस जुब्बे को लपेट करके अपने साथ लगाते हुए उसको पकड़ना, इसे कहते हैं कफ़ सौब। कफ़ कहते हैं किफ़ाफ़ को, और किफ़ाफ़ कहते हैं बचाने को, यानी अपने कपड़ों को मट्टी से बचाते हुए ये अमल करना, ये तकब्बुर का अलामत है। क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरे कपड़े जो है वो बड़े बाइज़्ज़त है, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कपड़ों को ज़मीन पर लगने दूँ, मट्टी लग जाए, तो वो जब उठाते हैं तो ये तकब्बुराना अलामत है। आइए फ़िक़्ह की एक और बड़ी मशहूर मारूफ़ किताब कंज़ुद्दक़ाइक़, ये मेरे पास कंज़ुद्दक़ाइक़ है, जो हमारे मदारिस में भी इसको पढ़ा जाता है। कंज़ुद्दक़ाइक़ बहुत मशहूर मारूफ़ किताब है फ़िक़्ह हनफ़ी की, और इसमें देखते हैं कि इसमें कफ़ सौब किसको कहते हैं। उसी बहस में आप आ जाए मकरूहात नमाज में, लिखते हैं व कफ़ सौबिही ऐ यकरहु ऐज़न कफ़ सौबिही मकरूह है, कफ़ सौब भी मकरूह है। अच्छा, कफ़ सौब ये तशरीह करते हैं, कफ़ सौब क्या है? रफ़अहु मिन बैन यदैहि औ मिन खल्फ़िही इंद सुजूद लिअन्नहु नौउ तजब्बुरिन। आप फरमाते हैं इसीलिए कफ़ सौब किसको कहते हैं? यानी कपड़ा उठाना, अपना कपड़ा उठाना अपने सामने से या पीछे से अपने कपड़े को उठाना, इस वजह से कि वो जब वो सजदे में जाते हैं तो वो मट्टी से ना लग जाए, इसीलिए उस कपड़े को उठाने को कफ़ सौब कहते हैं। और ये अलामत जो है ये मुतकब्बिरीन की है। हाशिया नंबर 3 इस पे लिखा गया है वक़फ़ सौबिही वयदख़ुलु फ़िल कफ़ तशमीरु कम्मैहि इलल मिरफ़क़ैन। सुभान अल्लाह, बड़ा आसान कर दिया। आस्तीन चढ़ाने को भी कफ़ सौब कहते हैं, आस्तीन चढ़ाने को भी कफ़ सौब कहते हैं। क्यों? आस्तीन इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि आस्तीन भी चढ़ाना तकब्बुर की अलामत है। आस्तीन चढ़ाए हुए नमाज पढ़ना भी हालत तजब्बुर और हालत किबर है। आगे लिखते हैं वला यकरहु मस्ह जुबहतिही मिन अत्तुराबि फ़ि स्सलाति वस्सही अन्नहु यकरहु इल्लल अज़ी वला बअस बअदल फ़राग़ क़ब्ल अस्सलाम व तर्क अफ़ज़ल। ये तो उन्होंने ये बहस किया। अब लिखते हैं व कराहतुल कफ़, ये कफ़ सौब क्यों मना है? फरमाते लिवारूबी अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन अस्जुद अला सबअ, मुझे अमर किया गया है कि मैं 7 अज़ा पर सजदा कर लूँ। और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वला अकुफ़्फ़ु शा'r वला सियाब, मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर बहुत बड़े बाल हो सर के तो उससे भी लपेट के सर पर ना बांधूं और लिबास की भी कफ़ ना करूं। तमाम उलमा इसी हदीस को कोट करते हैं और इसमें से ये लफ्ज़ निकालते हैं कि कफ़ सौब की मानी ये है शलवार फोल्ड करना है, जबकि हमारे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि शलवार फोल्ड करने को कफ़ सौब नहीं कहते, बल्कि कफ़ सौब जो है वो आप अपने कपड़ों को, कोई बंदा अपने कपड़ों को ज़मीन पर गिरने से और या मट्टी पर आलूदा होने से बचाने के लिए उसे आपस में इकट्ठा करते हैं तो उसे कफ़ सौब कहते हैं। आइए फ़िक़्ह के एक बहुत बड़ी मशहूर मारूफ़ एक और किताब को भी देखते हैं, शरहुल वक़ाया। ये वो किताब है कि जिसे हम अपने मदारिस में अपनी तलबा को पढ़ाते रहते हैं। शरहुल वक़ाया ये जल्द नंबर 1, और इसका भी बहस वही है कराहियत नमाज वाले। इनकी समाअत कर ले, समाअत फरमाए कि ये कफ़ सौब किसको कहते हैं। क्या ये भी कफ़ सौब शलवार को या पेंट को फोल्ड करने को कहते हैं? आइए मेरे पास जो किताब है इनका सफ़ा नंबर 196 वक़फ़ुहु मकरूह है कफ़ सौब। कफ़ सौब क्या है? अब तारीफ़ आप समाअत फरमाएं। वहुवा अन यदुम्म अतराफ़िही इत्क़ा अत्तुराब व नहविही। कफ़ सौब इसको कहते हैं कि वो ज़म कर ले, इकट्ठा कर ले अपने कपड़ों की साइडों को, अतराफ़ को, अपने कपड़ों को इकट्ठा कर ले
اتقاء التراب تاکہ وہ مٹی پر نہ لگے، ونحوہ یا اسی طرح کوئی اور فعل کر لے کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ مٹی کے ساتھ نہ لگے جائے۔ پینٹ فولڈ کرنا یا شلوار فولڈ کرنا یا اس کے علاوہ تہبند کو چڑھانا، اس کو کف الثوب نہیں کہتے۔ جو ممنوع ہے وہ کف الثوب یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو زمین پر لگنے سے بچائیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اتنے بڑے کپڑے ہو کہ وہ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے کپڑے زمین پر لگ جاتے ہیں، تو اسے بچانے کے لیے اسے اٹھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کف الثوب۔ اگر آپ ان کے ظاہری الفاظ والی معنی میں بھی دیکھ، میں انشاءاللہ العزیز لغات کی کتابوں سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کف الثوب اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس پر محشی نے حاشیہ لگایا ہوا ہے۔ محشی کیا کہتے ہیں؟ وَكَفُّهُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ ای رفعہ عند الانحطاط الى السجود من بین یدیہ او من خلفہ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کف الثوب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے اپنے سامنے والے حصے سے یا پیچھے سے اپنے کپڑوں کو اٹھا لے۔ کس وقت؟ جب وہ سجدے میں جا رہا ہو اس وقت اٹھائے۔ خیر الرملی نے یہ بھی لکھا ہوا ہے علی ما یفید علی ان الکراہیۃ فیہ تحریمیۃ، کہ یہ مکروہ تحریمی ہے کہ وہ نماز میں اپنے کپڑوں کو زمین پر لگنے سے بچانے کے لیے سجدے میں جاتے ہوئے یا پھر رکوع میں جاتے ہوئے اسے اٹھا لے، اس کو کہتے ہیں کف الثوب۔ شلوار کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، اس میں پینٹ کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، اس میں فولڈ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ یہ ہمارے فقہا کی کتاب ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں اصل جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کر لوں، وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں وَيَتَزَمَّنُ ذَلِكَ كِرَاهِيَةً كَوْنُ الْمُصَلِّي مُشْمِرًا كُمَّيْهِ۔ فرماتے ہیں صرف کف الثوب اس کو نہیں کہتے کہ اپنے کپڑوں کو بچائے، بلکہ کف الثوب اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا یا کسی بھی مصلی کا آستین چھڑے ہوئے ہو اور چھڑے ہوئے آستین کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ بھی کف الثوب کے زمرے میں ہے۔ انصاف کیجئے خدا را، یہاں پر شلوار یا تہبند یا فولڈ کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، بلکہ یہاں پر کف الثوب کا لفظ آیا، اور کف الثوب کا ترجمہ میں نہیں بلکہ ان فقہا کی کتابوں سے آپ کو کروا رہا ہوں۔